अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 27 सितंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 11 रबी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने आज चारशंबे की सुबह खालिस्तानी दहशतगर्दों और इनके साथियों के खिलाफ पूरे मुल्क में तलाशी कार्रवाइयाँ शुरू की। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के आसपास के इलाकों में 4 डजन से ज़्यादा मुकामात पर तलाशी ली जा रही है। एक ज़राए ने बताया कि खालिस्तानी दहशतगर्दों और उनके हामियों और मुतालिका कालादम तंजीमों से वाबस्ता मुश्तबा अफराद के ठिकानों पर तलाशी कार्रवाई जारी है। ये कार्रवाई आज अलग सुबह शुरू हुई और फिलहाल जारी है। अभी तक NIA ने इस मामले पर सरकारी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया है। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a holistic, ethical and fun-filled education to our students. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने आज हिंदुस्तान और चीन के ताल्लुकात के बारे में बात की, जो तकरीबन 75 सालों में तनाज़ात और ताउन के चक्रों से गुजर रही है, और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात आसान नहीं रहे हैं। मैं 2009 में आलमी मालियाती बहरान के बाद 2013 तक सफ़ीर रहा। उन्होंने कहा कि मैंने चीन में हुकूमत की तब्दीली देखी और फिर मैं अमेरिका आया। ये कभी भी आसान रिश्ता नहीं था। जयशंकर ने खारजा कौंसिल में एक मुबाहसे में ये बात कही। न्यूयॉर्क में ताल्लुकात ऐसे नहीं हैं, इसके साथ हमेशा कुछ मसाइल थे। उन्होंने कहा कि जंगों और फौजी वाक़यात की तारीख के बावजूद 1975 के बाद से सरहद पर कोई फौजी या जंगी हलाकतें नहीं हुई। बीजेपी ने मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 39 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की है, जिसमें मरकजी वज़रा नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रहलाद सिंह पटेल और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय समेत 7 अरकान पार्लियामान को मैदान में उतारा गया है। लेकिन बीजेपी की ये फहरिस्त इसके लिए वबाल जान बनती जा रही है, क्योंकि जब से दूसरी फहरिस्त के ऐलान हुआ है, इसके मेरिट पर गुफ्तगू होने के बजाय पार्टी आला कमान पर शदीद तनकीदें हो रही है। तनकीदों का आगाज़ रियासत के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने किया है। कमलनाथ ने भोपाल में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की दूसरी फहरिस्त के ताल्लुक से कहा कि लगता है कि बीजेपी को असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसीलिए मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को मैदान में उतारा जा रहा है, जबकि ये अफराद पहले ही रियासत छोड़कर मरकज़ में जा चुके हैं। ये बीजेपी का एतराफ़ शिकस्त है जो सभी को नज़र आ रहा है। रियासत कर्नाटक की 2 मसाजिदों में भगवा शरपसंदों की जानिब से शरंगेज़ी की कोशिश की गई। बिदर की मस्जिद कौसर के करीब शरपसंदों ने बेहुदा डांस करते हुए मस्जिद की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा लहराया और शरंगेज़ी की कोशिश की। मर्दाला बदरिया जामा मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाए गए। इत्तलात के मुताबिक कर्नाटक के जनूबी कंटक जिले में मस्जिद में घुसकर जय श्री राम के नारे लगाने का मामला सामने आया है। कदवा पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हुकाम ने बताया कि मस्जिद के अंदर नारेबाजी का वाक़या गुज़िश्ता रात पेश आया। रात के वक्त 2 नामालूम अफराद मोटरसाइकिल पर आए और मर्दाला बदरिया जामा मस्जिद के अहाते में घुस गए। पुलिस हुकाम का कहना है कि इन्हें मस्जिद के सरबराह से शिकायत मौसूल हुई थी कि मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने CCTV फुटेज का तज्जिया किया और 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रियासत उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक स्कूल में एक मुस्लिम तालिब इल्म की पिटाई का मामला अभी जहनों में ताज़ा ही है कि रियासत के एक और स्कूल में मुसलमानों से नफरत का एक और मामला सामने आया है। इस मरतबा बहराइच के एक खानगी स्कूल में इस्लाम और हिंदुस्तानी मुसलमानों को दहशतगर्दी से जोड़ा गया है। गुरु कृपा डिवाइन ग्रेस पब्लिक स्कूल में 9वीं जमात के शशमाही इम्तिहान के दौरान आलमी दहशतगर्दी के बारे में एक सवाल पर में दहशतगर्दी के लिए नज़रियाती इस्लामी जमातों को जिम्मेदार ठहराया गया है। बाज़ गोशों की जानिब से एहतजाज के बाद स्कूल ने माजरत ख्वाही की है, लेकिन बच्चों के जहन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। इनके जहनों में ये बात बिठाने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमान दहशतगर्द होते हैं। नाज़रीन, इन पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। बीजेपी के सीनियर रहनुमा और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के लीलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि इन्हें शाम 4:30 बजे अस्पताल में दाखिल कराया गया। लीलावती अस्पताल के डॉक्टर जलील पारेकर ने बताया कि शाहनवाज हुसैन को दिल का दौरा पड़ने की वजह से दाखिल कराया गया।
ان کی اینجیوپلاسٹی ہو چکی ہے اور اس وقت ICU میں ہے۔ قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل بھی شاہنواز حسین کو کچھ طبی پریشانی کے سبب اگست میں دہلی کے ایمس میں داخل کرایا گیا تھا اور ڈاکٹروں نے انہیں آرام کا مشورہ دیا تھا۔ BJP رہنما شاہنواز حسین 12 دسمبر 1968 کو بہار کے ضلع سوپول میں پیدا ہوئے تھے۔ شاہنواز حسین اس وقت پارٹی کے قومی ترجمان ہیں۔ حسین NDA کی حکومت میں بہار کے وزیر صنعت بھی رہ چکے ہیں۔ پارلیمنٹ میں کنور دانش علی کے خلاف بدزبانی کرنے والے BJP کے رکن پارلیمنٹ رمیش بھدوری کے خلاف کوئی کارروائی تو نہیں ہوئی ہے بلکہ انہیں انعام سے نوازا جا رہا ہے۔ رمیش بھدوری کو دہلی اسٹیٹ کبڈی ایسوسی ایشن کے انتخابات میں بلا مقابلہ صدر منتخب کر لیا گیا ہے۔ ان کی مدت کار اگلے 4 سال تک ہوگی۔ گزشتہ ہفتے رمیش بھدوری نے پارلیمنٹ میں مسلمانوں کے خلاف بدزبانی کی تھی، جس کے لیے انہیں انعامات سے نوازا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ کی معروف اداکارہ وحیدہ رحمان کو ہندوستانی سینما کے سب سے بڑے اعزاز دادا صاحب پھالکے ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ مرکزی وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر نے لکھا ہے کہ میں یہ اعلان کرتے ہوئے انتہائی خوشی اور اعزاز محسوس کر رہا ہوں کہ وحیدہ رحمان کو ہندوستانی سینما میں ان کی خدمات کے لیے اس سال کے باوقار دادا صاحب پھالکے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا جا رہا ہے۔ انہوں نے پیاسا، کاغذ کے پھول، 14ویں کا چاند، صاحب بیوی اور غلام، گائیڈ اور خاموشی جیسی کئی مشہور فلموں میں اپنی اداکاری کا جادو دکھایا ہے۔ 5 دہائیوں سے زیادہ عرصے کے اپنے اداکاری کے سفر میں پدم شری اور پدم بھوشن ایوارڈ سے نوازے جانے والی وحیدہ رحمان نے ایک ہندوستانی خاتون کی لگن اور طاقت کی مثال قائم کی ہے۔ آندھرا پردیش قانون ساز کونسل کے سابق صدر نشین و تلگو دیشم قائد احمد شریف نے صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کی جانب سے چندرا بابو نائیڈو کے خلاف بیان پر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور اسدالدین اویسی کو چیلنج کیا کہ ہمت ہو تو آندھرا پردیش میں انتخابات میں مقابلہ کر کے دکھائیں۔ امراوتی میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے احمد شریف نے کہا کہ حیدرآباد میں رہتے ہوئے آندھرا پردیش کی سیاست کے بارے میں اظہار خیال کرنا مضحکہ خیز ہے۔ اسدالدین اویسی کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کے خلاف ان کے دل میں کس قدر نفرت اور انتقامی جذبہ ہے۔ جیل میں چندرا بابو نائیڈو کے خوش رہنے سے متعلق اسدالدین اویسی کے ریمارکس پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے احمد شریف نے سوال کیا کہ جیل کوئی آرام گاہ یا لاج نہیں ہے جہاں پرسکون رہا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو کی غیر قانونی گرفتاری کی وائسر کانگریس پارٹی کے سوا تمام پارٹیوں نے مذمت کی ہے۔ جگن موہن ریڈی کی پارٹی کو اسدالدین اویسی نے بہتر قرار دیا ہے، لیکن ان کا بیان آخر کس بنیاد پر ہے؟ مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہوئے اسدالدین اویسی نے جگن موہن ریڈی کی تائید کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تلگو دیشم کے دور اقتدار میں اقلیتوں کی ترقی کے لیے کئی قدم اٹھائے گئے۔ تلنگانہ اسمبلی انتخابات سے عین قبل کانگریس کے حق میں گھر واپسی کے سیلاب نے BJP کی امیدوں پر پانی پھیر دیا ہے اور مجوزہ انتخابات میں سہ رخی مقابلے کے بجائے BRS اور کانگریس میں کانٹے کی ٹکر ہو سکتی ہے۔ کرناٹک کے اسمبلی انتخابات تک بھی تلنگانہ میں BJP مستحکم دکھائی دے رہی تھی اور BRS اور کانگریس کے کئی قائدین نے پارٹی میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے تلنگانہ میں اقتدار کا خواب دیکھا تھا۔ کرناٹک چناؤ کے بعد صورتحال کانگریس کے حق میں بتدریج تبدیل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس کے نتیجے میں BJP انتخابی ماحول میں کافی پچھڑ چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں کانگریس ورکنگ کمیٹی کے حیدرآباد میں اجلاس اور توگوڑے میں کامیاب جلسے عام نے تلنگانہ کے سیاسی ماحول کو یکایک تبدیل کر دیا اور برسر اقتدار BRS خود بھی اپنے ناراض قائدین کو کانگریس میں شمولیت سے روکنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ BRS اور BJP سے کانگریس میں شمولیت کی ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق BJP سے تعلق رکھنے والے تقریباً 30 قائدین گھر واپسی کی تیاری کر رہے ہیں اور جلد ہی یہ اہم قائدین کانگریس میں شمولیت اختیار کریں گے۔ تلنگانہ کے مایوس BJP کیڈر میں نیا جوش بھرنے وزیراعظم نریندر مودی ایک دن کے وقفے سے 2 مرتبہ ریاست کے دورے پر آ رہے ہیں۔ 1 اکتوبر کو محبوب نگر اور 3 اکتوبر کو نظام آباد میں جلسے عام سے وہ خطاب کریں گے۔ مرکزی وزیر و تلنگانہ BJP کے صدر جی کشن ریڈی نظام آباد کے دورے پر ہیں۔ رکن راجیہ سبھا اور OBC BJP کے قومی صدر ڈاکٹر لکشمن محبوب نگر کا دورہ کرتے ہوئے جلسے کو کامیاب بنانے کا جائزہ لے رہے ہیں۔ کرناٹک انتخابات سے قبل تک تلنگانہ میں BRS اور BJP کے درمیان راست مقابلہ ہونے کا ماحول پیدا ہو گیا تھا، تاہم کرناٹک میں کانگریس کی کامیابی کے بعد تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کا کافی مضبوط و طاقتور ہو گئی۔ کانگریس کے 6 ضمانتوں کا عوام میں مثبت پیغام پہنچا ہے۔ جیسے جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں، BJP قائدین میں اختلافات کی وجہ سے تیسرے نمبر پر پہنچ گئی ہے۔ قومی قیادت BJP کرناٹک سے مایوس ہونے کے بعد تلنگانہ کو جنوبی ہند کا گیٹ آف انڈیا تصور کر رہی ہے۔
کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی صدارت کے لیے رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کا بلا مقابلہ پھر ایک مرتبہ انتخاب عمل میں آیا۔ احمد پاشا قادری ریٹرننگ آفیسر و رکن اسمبلی حلقے یاقوت پورے نے بتایا کہ مجلس کے صدارتی انتخاب میں کسی دوسرے امیدوار نے پرچہ نامزدگی داخل نہیں کیا۔ پرچہ نامزدگی کی جانچ کے بعد اسدالدین اویسی رکن پارلیمنٹ بلا مقابلہ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین منتخب کر دیے گئے ہیں۔ مسلسل چوتھی میعاد کے لیے ان کا انتخاب عمل میں آیا ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کی صحت خراب ہو گئی ہے۔ وزیر بلدی نذونس اور چیف منسٹر کے فرزند KTR نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر انکشاف کیا کہ KCR ایک ہفتے سے وائرل بخار اور کھانسی کی شکایت سے دوچار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ ڈاکٹروں کی نگرانی میں گھر پر ہی علاج کروا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ چند دنوں میں ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وزیر کی ریاست میں ان دنوں وائرل فیور کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے لوگ سردی، بخار، زکام کی شکایت سے دوچار ہیں۔ خاص طور پر بچے متاثر ہو رہے ہیں۔ گنیش وسرجن کے موقع پر دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں حیدرآباد سٹی پولیس سیکورٹی کے وسیع تر انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر پولیس بندوبست کے لیے 25,694 پولیس عملہ تعینات کیا جا رہا ہے، جبکہ 125 پلاٹون ٹیم فوجی دستوں کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ گنیش وسرجن کے پیش نظر پولیس کمشنر حیدرآباد CV آنند نے اپنے ماتحت عہدیداروں کے ہمراہ 19 کلومیٹر طویل گنیش جلوس کے راستے کا معائنہ کیا۔ 28 سپٹمبر کو بالاپور سے گنیش وسرجن کا آغاز ہوگا اور علاقے چندان گٹا، چارمینار، نیا پل، موزم جاہی مارکیٹ، سیکریٹریٹ اور پیپلز پلازا سے گزرتا ہوا حسین ساگر جھیل میں اختتام کو پہنچے گا۔ جاریہ سال وسرجن کے لیے حیدرآباد سٹی پولیس نے گنیش مورتیاں منتقل کرنے والی گاڑیوں کے نمبرات کے ذریعے متعلقہ علاقے کے پنڈال سے وابستہ مورتی کی نشاندہی کا انتظام کیا ہے۔ اس موقع پر پولیس کمشنر نے شہر کے 18 اہم جنکشنز کی نشاندہی کی ہے، جہاں سے گنیش کی مورتیاں جلوس کی شکل میں گزریں گی۔ BJP کے معطل شدہ رکن اسمبلی ملون راجا سنگھ نے صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسدالدین اویسی کو حلقہ اسمبلی گوشہ محل سے مقابلہ کرنے کا چیلنج کیا ہے۔ اسدالدین اویسی کی جانب سے کانگریس کے قائد راہل گاندھی کو حیدرآباد لوک سبھا حلقے سے مقابلے کے لیے چیلنج پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سانپ کو دودھ پلا کر کیسے بڑا کیا جاتا ہے، اس طرح کانگریس نے تمہاری پرورش کی ہے، جس کی وجہ سے آپ اس پوزیشن پر ہیں۔ وہ اسدالدین اویسی کو چیلنج کرتا ہے اور وہ اسمبلی حلقے گوشہ محل سے مقابلہ کریں یا اپنے بھائی کو میرے خلاف امیدوار بنائیں یا کسی اور کو بھی امیدوار بنائیں، کسی کی بھی ڈپازٹ نہیں بچے گی۔ خواتین کے بارے میں بات کرنے کا اسدالدین اویسی کو اخلاقی حق بھی نہیں ہے، کیونکہ مجلس نے خواتین تحفظات بل کی مخالفت کی ہے۔ راجا سنگھ نے کہا کہ ان کی وجہ سے پرانے شہر میں مسلمان پسماندگی کا شکار ہوئے ہیں۔